سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اندھیر نگری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ جھگی کے اندر گہری خاموشی تھی۔ انیلا بانو ایک چارپائی پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ سرہانے رکھی ہوئی لالٹین کی روشنی میں اس کی قمیض کا اوپری حصہ لہو سے بھیگا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ گولی شانے کے گوشت کو ذرا سا ادھیڑتی ہوئی گزر گئی تھی۔ وہ تکلیف اور دہشت کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر موٹر سائیکل اندر لے آیا۔ موٹر سائیکل کے اگلے حصے کا رخ انیلا بانو کی طرف کر کے اسے کھڑا کیا، پھر ہیڈ لائٹ آن کر دی۔ پورا کمرہ جیسے دن کی طرح روشن ہو گیا۔ وہ گاڑی کے کٹ بیگ سے فوری طبی امداد کا سامان نکال کر انیلا کے پاس آ کر اسے دیکھنے اور سوچنے لگا۔ قمیض کے اوپری حصے کو پھاڑے بغیر نہ لہو صاف کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی زخم کی مرہم پٹی ہو سکتی تھی۔ اس نے ایک کینچی سے زخم کے آس پاس کے کپڑے کو کاٹ کر الگ کیا۔ زخم پر لہو جم گیا تھا۔ وہ روئی بھگو کر اس حصے کو صاف کرنے لگا۔ تنہائی ہو، عورت کا گورا بدن ہو اور عورت اعتراض کرنے کے لیے ہوش میں نہ ہو تو دل بھی بہکتا ہے اور مسیحا کی نیت بھی بدلتی ہے، لیکن وہ اپنی کھوپڑی میں پتھر کا دماغ اور سینے میں فولاد کا دل رکھتا تھا۔ حسین ترین عورتوں کو سرسری طور پر دیکھ کر گزر جاتا تھا، کبھی کسی کے حسن سے اور کسی کی شخصیت سے۔ منفی انداز میں متاثر نہیں ہوتا تھا۔ اس نے زخم سے خون صاف کر کے اچھی طرح مرہم لگا کر اوپر روئی کی تہہ رکھی، پھر اس پر کراس پٹیاں چپکا دیں۔ ابتدا میں لہو کافی بہہ گیا تھا۔ شانے سے لے کر سینے کے ابھار تک لباس لہو سے بھیگا ہوا تھا۔ اس لباس کو اتارنا اور بدن کے ان حصوں سے لہو صاف کرنا ضروری تھا۔ انہیں لہو کی بو اور آلودگی میں چھوڑ دینا مناسب نہیں تھا۔ وہ کچھ پریشان ہو گیا۔ ایک خوبصورت جوان عورت کے اوپری جسم کو بے لباس کرنے کے خیال سے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ آنکھیں ایسا نظارہ کر دیکھنے والی تھی جس سے پہلے کبھی ان حالات میں نہیں دیکھا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ ایک نیکی کرنے کے لیے اسے بدی سے لڑنا تھا۔ اس نے حوصلہ کر کے کینچی اٹھائی، لباس کو شانے اور گریبان کی طرف سے کاٹتا ہوا سینے کے ابھار تک آیا۔ اگر وہ آنکھیں بند کر کے کاٹنا چاہتا تو وہ کینچی سے زخمی ہو سکتی تھی۔ حالات مجبور کر رہے تھے کہ وہ آنکھوں سے دیکھتا رہے۔ تب اچانک ہی اس کا ہاتھ ٹھٹک گیا، کینچی رک گئی۔ بریزر کے درمیانی حصے میں چند طے ہوئے کاغذات دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے چٹکی سے پکڑ کر انہیں اٹھایا۔ کاغذات کا کچھ حصہ لہو سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے انہیں کھول کر دیکھا۔ ابتدائی تحریر سے پتہ چلا کہ مرزا نیک بخت اور خفیہ ہاتھ کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہے۔ اس نے آخری صفحہ دیکھا۔ تحریری معاہدے کے اختتام پر مرزا نیک بخت اور خفیہ ہاتھ کے دستخط تھے۔ وہ تجسس میں مبتلا ہو کر شروع سے آخر تک اسے پڑھتا چلا گیا۔ وہ تحریر ملک خدا داد کے کئی حکمرانوں کی ہوس اقتدار کی منہ بولتی تصویر تھی۔ وہ تحریر ایک آئینہ تھی۔ ووٹ دینے والے عوام اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھتے تو پتہ چلتا کہ سیاستدان ووٹ لینے کے بعد کس طرح ان کے منہ پر تھوکتے رہتے ہیں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے ان کاغذات کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ بھینچنے کا انداز ایسا تھا جیسے وطن فروش سیاستدانوں کی گردنیں دبوچ رہا ہو۔ اس کے سامنے ایک حسین عورت نیم برہنہ تھی، لیکن یہ شرم کی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ نیکی اور مسیحائی کے عمل سے گزر رہا تھا۔ اس نے کاغذات کو تہہ کر کے اپنے لباس کے اندر چھپا لیا، پھر روئی کو بھگو کر اس کے بدن سے لہو پونچھنے لگا۔ ہوس پرستی کے پہلو سے وہ جذباتی لمحات تھے۔ بدن کی شادابی دیکھنے والے کو پکار رہی تھی، لیکن اس کے دماغ میں اس معاہدے کی آندھیاں چل رہی تھیں۔ وہ انیلا بانو کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا کہ وہ پچھلے 3 دنوں سے لاپتہ ہے۔ اس کے والدین اور رشتہ دار اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اس کا بھائی غصے میں مرزا نیک بخت کو الزام دے رہا ہے کہ اس نے اس کی بہن کو اغوا کر کے کہیں چھپا دیا ہے یا اسے ہلاک کر دیا ہے۔ وہ صبح سے مرزا نیک بخت کی طاق میں تھا، پھر اس نے انیلا کو شام کے وقت نیک بخت کی بلیک مرسڈیز میں دیکھا۔ وہ رات کو اس کے ساتھ کوٹھی میں واپس آئی تھی، پھر تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اس کوٹھی سے نکل کر فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے زخمی ہو گئی تھی۔ وہ اسے زخمی دیکھ کر اس کے صحیح حالات معلوم کرنے کے لیے اس جھگی میں لے آیا تھا۔ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وطن عزیز کے خلاف کیا ہوا ایک اہم خفیہ معاہدہ اس کے ہاتھ آ جائے گا۔ اس نے انیلا بانو کو دیکھا۔ اس کے بدن کا تمام خون آلود کپڑا کاٹ کر اس نے حیا کا تقاضا پورا کیا تھا۔ اس حصے کو ایک چادر سے ڈھانپ دیا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ انیلا بانو وہ خفیہ معاہدہ چرا کر کہاں لے جا رہی تھی۔ کیا وہ مرزا نیک بخت کی مخالف پارٹی کے لیے کام کر رہی ہے؟ انیلا کے ہونٹوں پر ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی، پھر اس کے منہ سے دھیمی سی آہ نکلی۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی۔
اس نے موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ بجھا دی۔ جھگی کے اس کمرے میں تاریکی چھا گئی۔ اگرچہ لالٹین اب تک روشن تھی، لیکن تیز روشنی اچانک بجھ جائے تو لالٹین کی لو ایک زرد دھبے کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اس نے کراہتے ہوئے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ نیم روشنی میں جھگی کی چھت نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک طرف سے سر گھما کر دیکھنا چاہا تو شانے کے زخم سے ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ وہ تکلیف کے باعث اونچی آواز میں کراہنے لگی۔ اس نے دوسری طرف سر گھمایا۔ کچھ فاصلے پر ایک صندوق کے اوپر لالٹین رکھی ہوئی تھی۔ اس کی روشنی سے سمجھ میں آیا کہ وہ کسی جھگی میں ہے۔ زخم کی ٹیسوں نے یاد دلایا کہ کسی تعقب کرنے والے نے اس پر گولی چلائی تھی۔ وہ ایک دم چکرا گئی تھی۔ اس گلی سے اٹھ کر بھاگنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ان لمحات میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ اس وقت کسی نے اسے دونوں بازوؤں میں اٹھایا تھا۔ پھر اس نے ایک موٹر سائیکل کے سٹارٹ ہونے کی اور چلنے کی آواز سنی۔ اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا۔ اب ہوش میں آ کر خود کو ایک جھگی میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو آہستگی سے زخم پر رکھا۔ پتہ چلا کہ زخم کی مرہم پٹی کی گئی ہے۔ اس حصے پر لباس محسوس نہیں ہوا۔ ذرا ادھر ادھر ٹٹولنے سے قمیض ہاتھ میں آئی۔ وہ کٹی ہوئی تھی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ مرہم پٹی کرنے کے لیے بدن کے اس حصے کو بے لباس کیا گیا ہے، لیکن ایسا کس نے کیا ہے؟ چاروں شانے چت لیٹنے کے باعث وہ کمرہ پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تکیے سے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا۔ کچھ فاصلے پر ایک موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ اس پر ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آیا۔ لالٹین کی دھیمی زرد روشنی میں وہ واضح طور سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں روشنی کم اور تاریکی زیادہ تھی۔ اس تاریکی میں جھلکنے والا اجنبی پر اسرار لگ رہا تھا۔ وہ کمزوری کے باعث تھوڑی دیر کے لیے بھی سر اٹھا کر نہ دیکھ سکی۔ اس کا سر پھر تکیے پر آ گیا۔ وہ ہانپنے لگی۔ اسے اجنبی کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ بہت خون بہہ چکا ہے۔ کمزوری اور زخم کی تکلیف تمہیں نڈھال کر رہی ہوگی۔ میں نے فرسٹ ایڈ کے طور پر مرہم پٹی کی ہے، لیکن تمہیں باقاعدہ ڈاکٹر اور دواؤں کی ضرورت ہے۔ ابھی ایک ایمبولینس آئے گی، پھر تمہیں ہسپتال پہنچا دیا جائے گا۔ وہ پریشان ہو کر بڑی نکاہت سے بولی، میں ہسپتال نہیں جاؤں گی۔ پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ کیا نیک بخت کے آدمی ہو؟ میرا تعلق کسی بدبخت سے نہیں۔ مرزا بدبخت کے آدمی تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے، میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ پھر تو وہ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ میں کسی بھی ہسپتال میں محفوظ نہیں رہ سکوں گی۔ اگر یہ جگہ محفوظ ہے تو مجھے یہیں رہنے دو۔ جس ہسپتال میں تمہیں پہنچایا جائے گا وہاں تمہارا کوئی دشمن نہیں پہنچے گا۔ کیا تم نیک بخت کے مخالف کاشف اکبر کے لیے کام کرتی ہو؟ نہیں، میں کسی کے لیے کام نہیں کرتی ہوں۔ میں نے نیک بخت کی ملازمت بھی چھوڑ دی تھی۔ اگر تم سیاست کی بساط کا ایک مہرہ نہیں ہو تو وہ خفیہ معاہدہ کس کے لیے لے کر جا رہی تھی؟ ہیں؟ وہ چونک گئی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے معاہدے کے کاغذات کو طے کر کے اپنے گریبان کے اندر چھپایا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ بے اختیار سینے پر گیا۔ وہاں آدھا گریبان کٹا ہوا تھا۔ سینے پر بھی قمیض کا بہت بڑا ٹکڑا کاٹا گیا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، میرے وہ کاغذات کہاں ہیں؟ آرام سے تکیے پر سر رکھ کر لیٹی رہو، کاغذات محفوظ ہیں۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر بولی، پلیز مجھے دے دو۔ تم کیا کرو گی؟ یہ نہ پوچھو، وہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ تم سیاست میں نہیں ہو، کسی سیاستدان کے لیے کام نہیں کر رہی ہو، پھر ان کاغذات سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتی ہو؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ آخر تم ہو کون؟ اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میں ایک گمنام سا شخص ہوں، میرا نام کوئی بھی نہیں۔ میں اپنے ملک کے کرپٹ عناصر کو بے نقاب کرتا ہوں۔ اس ملک کے بڑے سیاستدان مجھے وہ کہتے ہیں، اور وہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں نے مرزا نیک بخت کے خفیہ اجلاس میں تمہارا ذکر سنا ہے۔ اس کے مشیر کہہ رہے تھے کہ تم نے کاشف اکبر کے ایک مجرمانہ معاہدے کو منظر عام پر لا کر نیک بخت کے لیے اقتدار حاصل کرنے کا راستہ ہموار کر دیا ہے، اور پچھلی شام یہی ہوا ہے۔ خفیہ ہاتھ نے نیک بخت کو یقین دلایا ہے کہ اس ملک میں آئندہ وہی حکومت بنائے گا۔ ہاں، میں نے وہ معاہدہ پڑھا ہے۔ آئندہ مرزا نیک بخت خفیہ ہاتھ کی پالیسیوں کے مطابق حکومت کرے گا اور پوری قوم کو قرضوں کی دلدل میں دھسائے رکھے گا۔ اب تم بتاؤ کہ یہ سیاسی معاہدہ تمہارے کیا کام آئے گا؟ میں اسے مرزا نیک بخت کی کمزوری بنا کر اپنے ہاتھ میں رکھوں گی۔ کیا اس سے بڑی بڑی رقمیں وصول کرو گی؟ میں دولت نہیں، کھوئی ہوئی عزت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ نیک بخت مجھے داشتہ بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ جب وہ بیوی اور بچوں کے ہوتے ہوئے مجھ سے منہ کالا کر سکتا ہے تو کیا مجھے اپنی منکوہہ بنا کر عزت نہیں دے سکتا؟ لیکن وہ بہانے کرتا ہے۔ جب دل بھر جائے گا تو مجھے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دے گا، لیکن اب ایسا نہیں کر سکے گا۔ میں اسے کہوں گی کہ مجھ سے نکاح کرے۔ میں نکاح ظاہر نہیں کروں گی۔ میرے اندر کی عورت مطمئن ہو جائے گی تو میں کسی دوسرے ملک میں رہ کر زندگی گزار دوں گی۔ اس معاہدے کو وہ منظر عام پر نہیں آنے دے گا۔ مجبور ہو کر تم سے نکاح کرے گا۔ دوسرے ملک میں تمہاری رہائش کے لیے
لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرے گا۔ تم جب تک اس معاہدے کو چھپا کر رکھو گی، ایک منکوہا کی طرح عزت و آبرو سے زندگی گزارتی رہو گی۔ وہ بولی، تم محب وطن ہو، اپنے سینے میں ایک درد مند دل رکھتے ہو، میری عزت رکھنے کے لیے وہ کاغذات مجھے دے دو۔ مجھے صرف تمہاری نہیں، پوری قوم کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ قرضے لے کر خفیہ ہاتھ کی پالیسیوں کے مطابق مہنگائی اور ٹیکس بڑھانے سے ملک میں کتنی کرپشن، گناہ اور بے غیرتی بڑھتی ہے، یہ سمجھتے ہوئے بھی لوگ نہیں سمجھتے۔ میں انتخابات سے پہلے اس معاہدے کو منظر عام پر لا کر عوام سے پوچھوں گا، کیا وہ پھر ایسے سیاستدانوں کو ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ کیا تم وہ معاہدہ اپنے پاس رکھو گے؟ ہاں، یہ میرے پاس محفوظ رہے گا۔ مرزا نیک بخت اس وقت تک تمہیں زندہ سلامت رکھے گا جب تک معاہدے کے تمام کاغذات اسے نہیں ملیں گے۔ میں تم سے بحث نہیں کروں گی، میرا دل کہتا ہے کہ تم اس معاہدے کی طرح میری بھی حفاظت کرو گے اور نیک بخت کو مجھ پر ظلم کرنے کا موقع نہیں دو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن اب میں کہاں جاؤں گی؟ اپنے والدین اور خاندان والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی ہوں، اسی لیے پچھلے 3 دنوں سے گھر نہیں گئی۔ اب تو نیک بخت کی منکوہا بن کر ہی اپنوں اور غیروں سے نظریں ملا سکوں گی۔ فی الحال تم ہسپتال جاؤ گی، اس ہسپتال میں سبھی میرے اعتماد کے لوگ ہیں، تم کسی کی نظروں میں نہیں آؤ گی۔ نیک بخت کے آدمی مجھے بڑے سے بڑے ہسپتال اور چھوٹے سے چھوٹے ہسپتال میں ڈھونڈتے پھریں گے۔ ہسپتال ایسی جگہ ہے جہاں چھپ کر نہیں رہ سکوں گی۔ میں تمہارے اطمینان کے لیے بتا دوں کہ تم ایک کوٹھی میں رہو گی، وہ باہر سے ایک رہائشی کوٹھی ہے لیکن اندر سے ایک ہسپتال ہے۔ پھر تمہارے صحت یاب ہونے تک میں نیک بخت کو ایسے شکنجے میں کس دوں گا کہ وہ تم سے دشمنی کرنا بھول جائے گا۔ اس نے بڑی حد تک مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے دھڑکتے ہوئے سینے پر آیا، پھر وہ چونک کر بولی، کیا تم نے یہ میرے اس لباس کو کاٹا ہے؟ میں مجبور تھا، لباس کا جتنا حصہ خون آلودہ تھا اسے کاٹ کر بدن سے لہو صاف کرنا ضروری تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، کیا تم نے میرے بدن کی صفائی کی ہے؟ تو تم نے ہاتھ لگایا ہے؟ میں تم سے کس زبان سے کہوں کہ اس وقت میں ایک ڈاکٹر، ایک مسیحا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے چادر کو کھینچ کر اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ باہر ایک گاڑی کے آنے اور رکنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ایمبولینس آ گئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ یہ خبر گرم تھی کہ حکومت نہیں رہے گی۔ 5 برس کی مدت پوری ہونے سے پہلے حکمرانوں کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اخبارات میں خبریں شائع ہوتی تھیں اور کالم لکھے جاتے تھے کہ کاشف اکبر کی تمام سیاسی غلطیوں کے ریکارڈز عدالت میں پیش کیے جائیں اور مختلف میڈیا کے ذریعے عوام کو عدالتی کارروائیوں سے باخبر رکھا جائے۔ اس ملک میں یہ کبھی نہیں ہوتا۔ سیاسی شخصیات کے جرائم ثابت ہوتے رہیں تب بھی ان کے خلاف کھلی عدالتی کارروائی نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کرپٹ سیاستدان کو کبھی سزا دی جاتی ہے۔ اگر ٹھوس ثبوت اور گواہوں کی وجہ سے پھانسی کا پھندا لازمی ہو جائے تو اس سے پہلے ہی اس سیاستدان کو ملک سے فرار ہونے اور دوسرے ممالک میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کر دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے اخبارات اور بار ایسوسی ایشن کے وکلاء یقین دلا رہے تھے کہ کاشف اکبر کو عدالت سے سزا دلائیں گے اور اسے ملک سے فرار ہونے کا موقع نہیں دیں گے۔ ملک کے حساس ادارے کے بڑے عہدیدار بھی یہی کہہ رہے تھے۔ وہ کو بھی یقین تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آئین کی حکمرانی ہوگی اور قانون کے مطابق سختی سے کاشف اکبر کا محاسبہ کیا جائے گا۔ لیکن سیاسی چال ذرا سی بدل گئی۔ اس سے پہلے کہ کاشف اکبر کا محاسبہ کیا جاتا، اسمبلی توڑ دی گئی، ایک عبوری حکومت قائم کر دی گئی۔ یہ کہا گیا کہ عبوری حکومت 90 دن یعنی 3 ماہ کے اندر نئے انتخابات کروائے گی۔ انتخابات کے نتیجے میں جو نئی حکومت آئے گی وہ کاشف اکبر کے سیاسی جرائم کا محاسبہ کرے گی۔ عبوری حکومت اس لیے محاسبہ نہیں کرے گی کہ اس قلیل مدت میں صاف اور شفاف انتخابات کروانے کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ سیاسی کلا بازیاں عوام کی سمجھ میں نہیں آتی۔ عوام کو یہ سمجھایا گیا کہ نئی حکومت کاشف اکبر کا بے رحمی سے محاسبہ کرے گی، لیکن کاشف اکبر کو سیاسی داؤ پیچ کے ذریعے بچاؤ کرنے کے لیے 3 ماہ کی مہلت دے دی گئی۔ اس بات کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ نئی حکومت واقعی کامیاب محاسبہ کرے گی یا نہیں۔ وہ اپنی جد و جہد کو خاک میں ملتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فون کے ذریعے بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے جو ثبوت پیش کیے ہیں ان کے پیش نظر کاشف اکبر کو گرفتار کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ آئندہ الیکشن لڑنے کے لیے آزاد رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ عبوری حکومت کے حکمران یہ یقین دلا رہے ہیں کہ جن سیاستدانوں نے قرضے لے کر ادائیگی نہیں کی ہے انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کاشف اکبر بھی قرض نہ دہندگان کی فہرست میں ہے۔ اگر محاسبہ کیا جائے گا تو وہ اربوں روپے کا مقروض ثابت ہوگا، لہٰذا انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے گا۔
میں نے جو ٹھوس ثبوت پیش کیے ہیں ان کے نتیجے میں کاشف اکبر کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے، پھر اس کے اربوں روپے کے قرضوں کا محاسبہ کون کرے گا؟ ہم قانون کے رکھوالے ہیں، کاشف اکبر کو قانون کی گرفت میں لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اسے الزامات سے بچنے اور اس ملک سے فرار نہیں ہونے دیں گے۔ آپ حضرات کوشش کریں، میں حقیقت سمجھ گیا ہوں۔ خفیہ ہاتھ کے اشارے سے اسمبلی توڑی گئی ہے، خفیہ ہاتھ آئندہ اپنی مرضی کا حکمران لائے گا اور کاشف اکبر کو بچ نکلنے کا پورا موقع ملے گا، کیونکہ کاشف اکبر آئندہ کبھی بھی کام میں آ سکتا ہے۔ وہ فون بند کر کے سنجیدگی سے سوچنے لگا، اس ملک کی سب سے بڑی طاقت عوام ہے، جب تک عوام اپنی طاقت کو نہیں سمجھیں گے تب تک اخبارات، وکلاء کی انجمن اور ملک کے دانشور چیختے رہیں گے اور محاسبہ کرنے کی ناکام کوششیں کرتے رہیں گے، اور عوام یہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ روز بروز ان کے حالات بد سے بدتر اور پھر بدترین کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ جس سے پوچھا جائے وہ یہی کہے گا کہ حالات برے ہیں، جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ آنکھوں سے برائی دیکھ کر اندھے بن جاؤ، کانوں سے جھوٹ سن کر بہرے ہو جاؤ۔ ذہن سمجھائے کہ جو ایک بار حکمران بن کر قوم کا خون چوستا رہا ہے، اسے دوسری بار ووٹ نہ دو تو اپنے ذہن کی بات نہ مانو۔ اس خون چوسنے والے کو ووٹ دے کر پھر اپنے اوپر مسلط کر لو اور کہتے رہو کہ اپنے حالات برے ہیں۔ موبائل فون سے بزر کی آواز ابھری، اس نے آن کر کے کان سے لگایا، پھر ہوں کہا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کالنگ کوڈ نیم وہ ٹو کی آواز سنائی دی۔ سر، چھاچھروں کی ایک بستی میں راہو دادا نظر آیا ہے، ہم اس کی بیوی اور بچوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ کل شام اس کے بیوی بچے عمر کوٹ سے چھاچھروں آئے، تب ہی ہم نے سمجھ لیا کہ وہ اپنے سرپرست راہو دادا سے ملنے کے لیے عمر کوٹ سے اتنی دور آئے ہیں۔ تھر پولیس اور ضلعی انتظامیہ کا اخباری بیان تھا کہ راہو دادا گرفتاری کے خوف سے فرار ہو گیا ہے، اسے تلاش کیا جا رہا ہے۔ کیا اب وہ چھاچھروں پولیس کی نظروں میں نہیں آ رہا ہے؟ سر، آپ تو جانتے ہیں پولیس عوام کے لیے نہیں وڈیروں کے لیے کام کرتی ہے۔ راہو دادا کو وڈیرا کمال سالے اور لالا دھرم داس کی سرپرستی حاصل ہے، وہ اسے تحفظ دے رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خطرہ پیش آئے گا تو اسے سرحد پار کروا کے راجستھان پہنچا دیں گے۔ وہاں تمہارے پاس کتنے بندے ہیں؟ اس علاقے میں ہمارے 7 جان باز ہیں، ان میں سے 2 جان باز راہو دادا کی نگرانی کر رہے ہیں، 4 جان باز کمال سالے اور لالا دھرم داس کے گھروں اور سرحدی اوطاق کے آس پاس موجود ہیں۔ باقی ایک نے پولیس انسپیکٹر کی سرگرمیوں پر نظر رکھی ہے۔ میں آ رہا ہوں، میرے پہنچنے تک راہو دادا کو سرحد پار جانے کا موقع نہ دو۔ وہ پولیس انتظامیہ اور وڈیرے کی مدد سے فرار ہونا چاہے تو اسے گولی مار کر زخمی کر دو، میرے آنے تک اسے کسی طرح زندہ رکھو۔ آل رائٹ سر، وہ آپ کی آمد تک زندہ یا نیم مردہ رہے گا۔ تھر کے صحرا میں اور سرسبز و شاداب علاقوں میں اکثر غیر ممالک سے شکار کے شوقین امیر کبیر لوگ آتے ہیں۔ ہرن، سانبھر، نیل گائے، تیتر اور بٹیر وغیرہ کے علاوہ خوبصورت لڑکیوں کو بھی شکار کرتے ہیں۔ راہو دادا اور اس کے ہواری ان دولت مند شکاریوں کے لیے لڑکیاں فراہم کرتے تھے۔ بعض شکاری کچی عمر کی لڑکیوں کا شکار کرنا پسند کرتے تھے اور ایسی کم سن لڑکیوں کے عوض راہو دادا کی جھولیاں نوٹوں سے بھر دیتے تھے۔ وہ اس علاقے میں عورتوں کا دلال کہلاتا تھا، اس کے باوجود وہاں کے غریب باشندے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر سر جھکاتے تھے، کیونکہ پولیس، وڈیرے اور ان کے غنڈے سب ہی اس کے باڈی گارڈز بنے رہتے تھے۔ جو دولت مند شکاری وہاں شکار کھیلنے آتے تھے وہ عیاشی کے لیے سب ہی کو بڑی بڑی رقمیں بخشش کے طور پر دیتے تھے۔ پچھلی بار راہو دادا نے 3 کم سن لڑکیوں کلسی، تارا اور رانی کو شکار کرنے کے لیے ایک امیر کبیر غیر ملکی شکاری کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ نے ان لڑکیوں کو بربادی سے بچانے کی کوششیں کی تھیں، لیکن وہ کیٹی بندر کے معاملے میں مصروف تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں ان کم سن لڑکیوں کے ساتھ ایسی درندگی کے ساتھ اجتماعی زیادتیاں کی گئی تھیں کہ تڑپ تڑپ کر وہ بیچاری مر گئی تھیں۔ ان کا انجام دیکھ کر وہ کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے اس شرمناک معاملے کو اخباروں کے ذریعے اچھالا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ غیر ملکی شکاری اور راہو دادا کو گرفتار کر کے سزائیں دی جائیں۔ تمام اخبارات اور حساس اداروں کی طرف سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا تھا۔ پھر اعلیٰ حکام کی طرف سے ہمیشہ کی طرح یقین دلایا گیا کہ پولیس اور انتظامیہ راہو دادا اور اس کے چند حواریوں کو تلاش کر رہی ہے، لیکن متعلقہ اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے عوام کو یہ سمجھانے کی کوششیں کی گئیں کہ غیر ملکی شکاری جا چکے ہیں اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہیں ہوگی، کیونکہ اس ملک سے پاکستان کے سفارتی تعلقات خراب ہو جائیں گے، لہٰذا اس معاملے کو راہو دادا کی گرفتاری تک محدود رکھا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ ہوتا آیا ہے، راہو دادا کو بھی فرار ہونے کا موقع دے دیا گیا تھا۔ وہ کی ٹیم جانتی تھی کہ راہو دادا فرار نہیں ہوا ہے، تھر کے بڑوں کی سرپرستی میں کہیں روپوش ہے، اور واقعی وہ چھاچھروں میں تھا۔ پچھلی رات اس کی بیوی اور بچے اس سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ اس کے بچوں میں ایک جوان بیٹا اور 2 چھوٹی بیٹیاں کمل اور لاجو تھی۔ جوان بیٹے کا نام جیون تھا
جیون اور اس کی ماں شانتا کو معلوم تھا کہ راہو عورتوں کی دلالی کرتا ہے۔ چونکہ گھر میں بڑی بڑی رقمیں آتی تھی، سرکاری عہدیدار اور پولیس والے ان کی عزت کیا کرتے تھے، اور اسی لیے راہو کی بیوی اور بیٹے نے پاپ کی کمائی پر اعتراض کبھی نہیں کیا تھا۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب اپنے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تب تکلیف کا پتہ چلتا ہے کہ کیسی چبھن اور جلن ہوتی ہے۔ جب شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تو شانتا نے پریشان ہو کر راہو سے کہا، کمل اور لاجو کہاں ہیں؟ وہ اندھیرے سے ڈرتی ہیں اور اندھیرا ہو گیا ہے، انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ جیون، ذرا جا کر دیکھو، وہ لالا کے گھر میں ہوں گی۔ جیون نے کہا، لالا گھر میں تالا لگا کر منڈی گیا ہے، کمل اور لاجو وہاں نہیں ہو سکتی، پیچھے گلی میں کھیل رہی ہوں گی۔ راہو نے کہا، وہ دونوں دوپہر کو مجھ سے روپے لے کر گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ برفی، مٹھائی اور گولا آئس کریم کھائیں گی۔ اب اندھیرا ہو گیا ہے، جا پیچھے گلی میں جا کر دیکھ کر آ۔ جیون بڑبڑاتا ہوا باہر چلا گیا۔ شانتا نے راہو سے پوچھا، کیوں جی، آپ کب تک چھپے رہیں گے؟ یہ معاملہ ختم ہوگا یا نہیں؟ معاملہ ختم ہی سمجھو۔ کسی بھی بڑی سے بڑی بات کو اخبار والے 2-4 دن خوب اچھالتے ہیں، پھر وہ بات اخبارات کے کالموں اور عوام کے ذہنوں سے مٹنے لگتی ہے۔ لوگ 3 وقت کی روٹیاں حاصل کرنے کے لیے گدھوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ محنت مزدوری سے تھک کر دروازے پر بندھے ہوئے گدھوں کی طرح چارہ کھا کر دوسرے دن مہنگائی کے ڈنڈے کھانے کے لیے سو جاتے ہیں۔ شانتا نے کہا، ہاں، سب کو اپنی اپنی پڑی رہتی ہے۔ پھر وہ کلسی، تارا اور رانی کون سے ملک کی شہزادیاں تھیں کہ ان کا مقدمہ عدالتوں تک پہنچ جاتا؟ ان کا معاملہ جھاگ کی طرح ابھر کر بیٹھ گیا ہے۔ اب آپ کو چھپنا نہیں چاہیے۔ آپ کل بڑے صاحب سے بات کریں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی دروازے پر دستک سنائی دی۔ شانتا نے اٹھ کر پوچھا، کون ہے؟ میں انسپکٹر فخر الدین، دروازہ کھولو، راہو سے بات کرنی ہے۔ راہو نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر پوچھا، انسپکٹر صاحب، خیریت تو ہے؟ میں تمہاری خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ تمہاری دونوں بیٹیاں گھر میں ہیں؟ نہیں، وہ یہیں کہیں محلے میں ہوں گی۔ جیون انہیں ڈھونڈنے تو گیا ہے۔ انسپکٹر نے کہا، انہیں بھول جاؤ، وہ نہیں ملیں گی۔ شانتا کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ راہو نے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تھانے میں ایک نامعلوم شخص کا فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کلسی اور تارا کے بدلے کمل اور لاجو کو اغوا کیا گیا ہے، اور رانی کے بدلے کسی وقت بھی جیون کو گولی مار دی جائے گی۔ حساب برابر ہو جائے گا۔ شانتا رونے کے انداز میں چیخ پڑی، نہیں، میرے بیٹے کو کوئی گولی نہیں مارے گا۔ آپ جیسے پولیس والے ہماری حفاظت کرتے ہیں، میں اپنے بیٹے کو وڈیرے سائیں کی حویلی میں چھپا دوں گی۔ انسپکٹر نے کہا، ہم جیون پر آنچ نہیں آنے دیں گے راہو، اپنے بیٹے کو لے کر حویلی میں آؤ۔ جس نے کمل اور لاجو کو اغوا کیا ہے وہ ابھی حویلی میں فون پر بات کرے گا۔ شانتا نے اپنی چھاتی پیٹ کر کہا، ہائے، وہ ظالم میری معصوم بچیوں کو کہاں لے گیا ہے؟ مجھے بتاؤ، تمہارے سپاہی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں یا نہیں؟ میں اپنی ڈیوٹی خوب جانتا ہوں۔ میں نے آس پاس کے تمام تھانوں میں فون کے ذریعے اطلاع دے دی ہے۔ لڑکیوں کو اغوا کرنے والا ہمارے علاقے سے باہر نہیں جا سکے گا۔ اسی وقت کہیں قریب سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ انسپکٹر راہو کو دھکا دے کر خود اندر آیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے بولا، باہر نہیں نکلنا چاہیے، ہمیں بھی گولی لگ سکتی ہے۔ شانتا نے چیخ کر کہا، میں باہر جاؤں گی، میرا جوان بیٹا پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ راہو نے کہا، آج تک ہمارے علاقوں میں فائرنگ نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی پولیس والوں کو آپ کی طرح چھپنا پڑا ہے۔ شانتا نے کہا، آپ کے پاس ریوالور ہے، آپ باہر جا کر میرے بیٹے کو لا سکتے ہیں۔ انسپکٹر جھنجھلا کر بولا، میں بزدل نہیں ہوں، لیکن 2 لڑکیوں کو اغوا کرنے والا، ہمیں چیلنج کرنے والا اور یوں بستی میں فائرنگ کرنے والا وہ ہو سکتا ہے۔ وہ کلسی کو، تارا کو اور رانی کو راہو اور غیر ملکی شکاری سے نہ بچا سکا، اب انتقام لینے آیا ہے۔ وہ کون ہے اور کتنی بڑی قوت کا مالک ہے؟ اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے کاشف اکبر کی حکومت چلی گئی۔ خفیہ پولیس والے اسے تلاش کر رہے ہیں لیکن اس کی گرد کو بھی نہیں پا رہے۔ یہ سب کچھ دیکھتے اور سمجھتے ہوئے کیا میں ایک احمق کی طرح ایک ریوالور لے کر باہر چلا جاؤں گا؟ کیا میں پاگل کا بچہ ہوں؟ زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ساتھ ہی جیون نے خوف سے چیختے ہوئے کہا، دروازہ کھولو، ماں، جلدی جلدی دروازہ کھولو، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ شانتا نے دوڑتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا۔ جیون لڑکھڑاتا ہوا اندر آ کر گرا۔ ماں بیٹے کو اٹھانے لگی۔ انسپکٹر نے دروازے کو پھر بند کر دیا۔ اسی وقت گھر کے سامنے تڑ 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 فائرنگ کی آواز ہوئی۔ پھر کسی نے کہا، دروازہ نہ کھولنا، ہماری یہ فائرنگ دھمکی تھی، دروازہ کھلنے کے بعد دھمکی نہیں رہے گی۔ جیون فرش پر پڑا ہوا تھا، اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ماں جی، وہ مجھے دوڑاتے جا رہے تھے اور گولیاں چلاتے جا رہے تھے۔ ایک گولی میرے بازو کو چھو کر گزر گئی، ابھی تو بچ گیا ہوں، مگر وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، مار ڈالیں گے۔ ماں بیٹے کو گلے سے لگا کر رو رہی تھی اور دلاسے دے رہی تھی کہ اسے ممتا کے آنچل میں چھپا کر رکھے گی۔ ممتا کے سائے میں نہ کوئی گولی آئے گی، نہ موت آئے گی۔
دروازے کے باہر وہ کھڑا سن رہا تھا۔ اس نے کہا، وہ 3 معصوم بچیاں بھی اپنی ماؤں کے سائے میں تھیں، لیکن راہو کی دلالی نے انہیں موت دے دی۔ جو جوان بیٹا ابھی تمہارے سائے میں ہے وہ ضرور مرے گا۔ ماں نے کہا، میں باہر آ کر تمہارے قدموں میں گر پڑوں گی، مجھے موت تک ٹھوکریں مارتے رہو مگر میرے بیٹے کو نہ مارو۔ وہ 3 کم سن لڑکیاں جو یہ نہیں جانتی تھیں کہ جوانی کیا ہوتی ہے اور حرام کاری کیا ہوتی ہے، انہیں جبراً جوان بنانے کی درندگی کی گئی، وہ بھی تمہاری طرح روتی اور گڑ گڑاتی رہی ہوں گی۔ انہوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا ہوگا، ان بچیوں سے دور ان کی ماؤں کی کوکھ جلتی رہی ہوگی، لیکن درندوں کو ان پر رحم نہیں آیا۔ وہ بند دروازے کی طرف ہاتھ جوڑ کر بولی، میرا بیٹا بے قصور ہے، جو جرم اس کے باپ نے کیا ہے اس کی سزا بیٹے کو کیوں دے رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں ان 3 لڑکیوں کی ماؤں کی طرح تمہاری کوکھ بھی جلتی رہے اور تم ایک ماں بن کر دہائی دینے والی، کیا تم اپنے پتی کے حرام کی کمائی نہیں کھاتی تھی؟ تمہارے بچوں کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ دلالی کے پیسوں سے دوڑ رہا ہے۔ شانتا روتے ہوئے پلٹ کر راہو سے بولی، آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ آپ تو کہا کرتے تھے کہ کوئی ہمارا بال بھی بھیکا نہیں کرے گا، پولیس ہم پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ باہر سے وہ نے کہا، تمہارا پتی ٹھیک کہتا ہے، پولیس، انتظامیہ اور وڈیرے راہو جیسے دلالوں کو تحفظ دیتے ہیں، لیکن اب میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کے اندر سے جب کبھی ایمانی اور طوفانی طاقت ابھرتی ہے تو اس طاقت کے سیلاب میں پولیس، وڈیرے اور منفی سرکاری مشینری تنکوں کی طرح بہہ جاتی ہے۔ انسپکٹر نے کہا، مسٹر وہ، میری ایک بات مان لو، یہاں کے وڈیرے سائیں کمال سالے کو بلانے دو، وہ آ جائیں تو ہمارے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے گا۔ وہ بولا، وڈیرا کمال سالے کو میرے دوسرے ساتھیوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ حویلی سے باہر نکلے گا تو کل شہر کی یونیورسٹی سے اس کا بیٹا 4 کاندھوں پر آئے گا۔ وہ وڈیرا سائیں صبح تک حویلی سے نہیں نکلے گا، پلیز ہم سے کوئی سمجھوتا کر لو۔ ہاں کر رہا ہوں، ابھی موبائل فون کے ذریعے ضلع کے ڈی سی سے بات کر رہا ہوں، تم سب یہ باتیں سنو۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، وہ موبائل فون کے ذریعے رابطہ کرتا رہا، پھر بولا، ہیلو، اپنے ڈی سی سے کہو فون پر وہ بول رہا ہے۔ وہ دوسری طرف سے پوچھا گیا، کیا تم وہی ہو، یعنی کہ وہی جس کا ذکر صاحب کرتے ہیں؟ ہاں میں وہی ہوں، دیر نہ کرو، بات کرواؤ۔ 1 منٹ کے اندر ڈی سی کی آواز سنائی دی، ہیلو، کیا تم واقعی وہ بول رہے ہو؟ ہاں، تمہیں یقین کر لینا چاہیے، تمہیں اطلاع دی گئی ہے کہ میں اپنے جاں بازوں کے ساتھ تھر پہنچا ہوا ہوں اور راہو نامی دلال کی 2 بیٹیوں کو اغوا کر چکا ہوں۔ نئی اطلاع یہ ہے کہ راہو کے جوان بیٹے کو گولی مار کر زخمی کیا گیا ہے۔ ابھی میں چھاچھروں کی ایک بستی میں ہوں، یہاں کچھ دیر تک فائرنگ ہوتی رہی ہے، بستی والے کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں، اور ایک گھر کے اندر میں نے یہاں کے ایک پولیس انسپکٹر کو، راہو کو اور اس کی بیوی بیٹے کو قیدی بنا لیا ہوا ہے۔ یہ تمام قیدی بند دروازے کے پیچھے میری یہ باتیں سن رہے ہیں۔ میں یقین کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے پولیس انسپکٹر کو قیدی بنایا ہے۔ وہ ایک سلاخوں والی کھڑکی کے پاس آ کر بولا، انسپکٹر کھڑکی کھولو اور یہ فون لے کر اپنے باپ سے بات کرو۔ کھڑکی کا ایک پٹ کھل گیا، وہ اندھیرے میں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سلاخوں کے درمیان سے موبائل فون پہنچایا۔ وہ فون لے کر بولا، ہیلو سر، میں چھاچھرو پولیس اسٹیشن کا انسپکٹر فخر الدین بول رہا ہوں۔ کیا تم قیدی بنے ہوئے ہو؟ کیا بتاؤں سر، اچانک فائرنگ شروع ہوئی، میں راہو کے گھر میں تھا، اس کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ وہ کھڑکی کے قریب بلند آواز سے بولا، انسپکٹر غلط کہہ رہا ہے، میرے پاس کوئی فوج نہیں ہے، اس مکان کو گھیرا نہیں گیا، میں بالکل تنہا ہوں، مگر تمہارے انسپکٹر نے ماں کا دودھ نہیں پیا ہے، وہ اس مکان سے باہر آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اگر تمہیں انسپکٹر کی بے بسی کا یقین ہو گیا ہو تو میں کچھ کام کی باتیں کروں؟ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سلاخوں کے درمیان سے فون لیا، پھر اسے کان سے لگا کر کہا، ڈی سی، تم حکومت کی مشینری کے ایک پرزے ہو، تم سے بھی بڑے بڑے پرزے، بلکہ پوری مشینری یہ معلوم کرنے کی کوشش میں ہے کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے اور میں سیاسی بساط کے کس خانے میں رہتا ہوں۔ آج میں تمہیں اخبارات کے لیے اور حکومت کے مختلف میڈیاز کے لیے اپنا نام بتا رہا ہوں۔ میرا نام امیر حمزہ ہے، کیپٹن امیر حمزہ۔ جب تم یہ نام اوپر والوں کو بتاؤ گے تو وہ انٹیلیجنس کے ریکارڈ روم میں جا کر کیپٹن حمزہ کے نام کی فائل نکالیں گے، تو پھر میری پوری ہسٹری تمام سیاستدانوں، آج کے حکمرانوں اور عوام کے سامنے آ جائے گی۔ اب تم میرے نام اور میری شخصیت کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ بات میں کر رہا ہوں، تم سنو اور تمام سیاستدانوں کو سناؤ کہ دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں میں دھاگے باندھ کر عوام کو کٹ پتلیوں کی طرح نچانے کا دور گزر چکا۔ آج سے اس ملک میں صرف 2 بڑے سیاستدان نہیں ہوں گے، ایک تیسری سیاسی قوت عوام کی ہوگی۔ میں نے کیٹی بندر کے حوالے سے ایک آخری کوشش کی تھی کہ ایک کرپٹ سیاستدان کو قانون کے مطابق سزا دلواؤں،
لیکن یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے کہ قانونی چارہ جوئی کی ابتدا ہوتے ہی سیاستدان بڑی عیاری سے اپنے بچاؤ کا راستہ نکال لیتے ہیں۔ جیسا کہ کاشف اکبر نے اسمبلی ٹوٹنے کے بعد اپنے خلاف محاسبے کے تمام راستے کم از کم 3 ماہ کے لیے بند کر دیے، آئندہ نئی حکومت قائم ہونے کے بعد اس کا محاسبہ کامیابی سے ہوگا یا محاسبے کا ڈرامہ کھیلا جائے گا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اور اس وقت میں کیا کروں گا، یہ میں اس وقت کے حالات پر چھوڑ رہا ہوں۔ فی الحال تھر کے ایک چھوٹے مجرم راہو کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تمہارا سرکاری ایجنٹ، جسے ہم اپنی زبان میں دلال کہتے ہیں، یہ دلال اس لیے آپ کی آنکھوں کا تارا ہے کہ یہ غیر ممالک سے آنے والے شکاریوں کا گائیڈ بن کر دن کو جانوروں کا شکار کرتا ہے اور رات کو شراب کے علاوہ تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کو پیش کرتا ہے۔ ہاں، ابھی میں نے تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کو کہا ہے، کیونکہ کلسی، تارا اور رانی میری بہنیں اور تمہاری بیٹیاں تھیں۔ تمہاری انتظامیہ نے ان کے قاتلوں کو اس لیے گرفتار نہیں کیا کہ ایسا کرنے سے ان کے ملک سے سفارتی تعلقات خراب ہو جاتے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ اپنی پاک قوم کی عورتوں کو پیش کر کے دوسرے ممالک سے سفارتی تعلقات قائم رکھتے ہیں۔ تھو ہے تمہاری پالیسی پر۔ آج میں یہاں کی بے غیرت انتظامیہ کو سزا دینے آیا ہوں، لیکن سزا دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی کوشش کروں گا کہ قانون کے تقاضے پورے کروں۔ میں تمہیں 48 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں۔ تم اپنے ہاتھوں سے اپنا جرائم نامہ لکھو۔ ان 3 لڑکیوں سے پہلے کتنی معصوم بچیوں کو غیر ملکی عیاشیوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، ان کی تفصیلات بھی لکھو، اور اس جرائم نامے کے ساتھ خود کو عدالت میں پیش کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو 48ویں گھنٹے کے بعد تمہاری جوان بیٹی کو اغوا کر لیا جائے گا۔ میں پیشگی اطلاع دے رہا ہوں، تمہارے گھر میں جو کلسی، تارا اور رانی ہے، اس کی حفاظت کے لیے امریکہ سے فوج بلا لو۔ ہوگا وہی جو میں کہہ چکا ہوں۔ ڈی سی نے جیسے تھوک نگلتے ہوئے اٹک اٹک کر کہا، مسٹر حمزہ، میرا مطلب ہے کیپٹن امیر حمزہ، پلیز میری یہ بات سمجھو۔ ہمارے معاملات میں یا اختلافات میں ہمارے بچوں پر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ میں تم لوگوں کی طرح ظالم اور بے غیرت نہیں ہوں۔ میں نے راہو کی بیٹیوں کو اغوا کیا ہے، اس کے بعد تمہاری یا کسی بھی بے غیرت عہدیدار کی بیٹی یا بہن کو اغوا کروں گا تو ان سب کو اپنی قومی غیرت بنا کر تحفظ دوں گا۔ اغوا کرنا ایک مجرمانہ عمل ہے۔ میں یہ جرم تم سب کو سکھانے، تمہاری آنکھیں کھولنے اور تمہیں توبہ کرنے کا موقع دینے کے لیے کروں گا۔ اب آگے سنو۔ میں راہو اور انسپیکٹر فخر الدین کو کل صبح 10 بجے تک زندہ رہنے اور توبہ کرنے کی مہلت دے رہا ہوں۔ یہ ابھی یہاں سے کراچی جائیں گے اور کل صبح 10 بجے تک عدالت میں پیش ہو کر اپنے جرائم کا اعتراف کریں گے۔ اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو کل ٹھیک 11 بجے راہو کے جوان بیٹے جیون کو گولی مار دی جائے گی۔ راہو کو فرار ہونے کے لیے سرحد پار بھارت جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس کی لاش پاکستان کی مٹی میں لتھڑی جائے گی۔ اور انسپیکٹر فخر الدین ہماری پولیس میں ایماندار، غیرت مند اور فرض شناس سپاہی اور افسران بھی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کی وردی کی توہین ہو، لہٰذا ابھی کراچی جانے اور اس مکان سے نکلنے سے پہلے پولیس کی وردی اتار دو، اور اگر کل صبح 10 بجے تک عدالت میں نہ پہنچے تو بہت اوپر پہنچا دیے جاؤ گے۔ تم دونوں کی اطلاع کے لیے کہہ دوں کہ میرے جاں باز کل تم لوگوں سے اتنے فاصلے پر رہیں گے جتنے فاصلے پر موت ایک ٹارگٹ بنا کر رہا کرتی ہے۔ میں اتنی دیر سے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں کو ڈینگے مارنے کی عادت ہوتی ہے۔ تم تینوں کل صبح 10 بجے تک میرے متعلق بھی یہی رائے قائم کر سکتے ہو۔ بہرحال کل تک کے لیے تم سب کا خدا ہی حافظ ہے۔ اس نے فون بند کر دیا، پھر کہا، انسپیکٹر میں جا رہا ہوں۔ میرے جانے کے بعد یہ مکان چھوڑ دو۔ راہو کے ساتھ کراچی جاؤ، اس کی بیوی اور بیٹے کو یہیں رہنے دو۔ جوان بیٹا اس مکان سے باہر جائے گا تو کل صبح سے پہلے مارا جائے گا۔ کھڑکی سے دیکھو، میں جا رہا ہوں۔ وہ دونوں کھڑکی کے پاس اس کا ایک پٹ کھول کر دیکھنے لگے۔ سامنے گلی میں نیم تاریکی تھی، جانے والا ایک سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ راہو نے سرگوشی میں کہا، آپ کے پاس ریوالور ہے؟ وہ نہیں جانتا ہے، اس لیے بڑی شان سے اکڑتا ہوا جا رہا ہے۔ وقت ضائع نہ کرو۔ انسپیکٹر بھی سمجھ رہا تھا کہ یہی موقع غنیمت ہے۔ وہ فون پر ڈی سی سے کہہ چکا تھا کہ وہ بالکل تنہا ہے اور اب وہ تنہا ہی جا رہا تھا۔ اس نے پھرتی سے ریوالور نکال کر اس کا نشانہ لیا۔ رات کے سناٹے میں ٹھا کی زوردار آواز سے گولی چلی۔ انسپیکٹر کی چیخ سنائی دی۔ ریوالور ہاتھ سے چھوٹ کر کھڑکی کے باہر گرا اور وہ کمرے کے اندر اچھل کر فرش پر آیا، پھر چند لمحوں میں تڑپ تڑپ کر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ راہو تھر تھر کانپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کھڑکی کے پاس کیپٹن امیر حمزہ نظر آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، وہ جو گلی میں جا رہا ہے میرا ایک جان باز ہے۔ میں تو پہلے کی طرح یہیں کھڑکی کے پاس دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ اس نے موبائل فون جیب سے نکال کر ڈی سی سے رابطہ کیا، پھر کہا، سنو، یہاں سچویشن بدل گئی ہے۔ یہ لوگ قانون کے تقاضے پورے کر کے اپنی طبعی عمر تک جی سکتے تھے، لیکن
میں ان سے رخصت ہو کر جا رہا تھا کہ یہ اپنی بدماشی پر اتر آئے۔ انسپکٹر فخر الدین مجھے غافل سمجھ کر گولی چلانا چاہتا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا یہ تم راہو کی زبان سے سنو۔ اس نے سلاخوں کے درمیان ہاتھ بڑھا کر فون دیا۔ راہو نے اسے لے کر کان سے لگا کر کہا، شریمان، میں آپ کا داس راہو بول رہا ہوں۔ یہ ہمارے کپتان حمزہ صاحب زبان کے دھنی ہیں۔ یہ ہمیں مہلت دے کر جا رہے تھے، مگر انسپکٹر کا مغز پھر گیا۔ وہ کپتان صاحب کو گولی مارنا چاہتا تھا، اس سے پہلے کپتان صاحب نے اسے گولی مار دی۔ جی ہاں، اچھا جی، فون دے رہا ہوں۔ اس نے سلاخوں سے باہر فون بڑھایا۔ امیر حمزہ نے اسے کان سے لگا کر کہا، آپ نے چشم دید گواہ کا بیان سن لیا، لیکن گواہ نے یہ نہیں بتایا کہ انسپکٹر کو گولی چلانے کا مشورہ اسی نے دیا تھا۔ اس نے کھڑکی کے اندر فون کا رخ کرتے ہوئے کہا، راہو، میں جھوٹ برداشت نہیں کرتا، اونچی آواز میں بولو، تم نے گولی چلانے کا مشورہ دیا تھا؟ وہ سہم کر بولا، جی ہاں، مگر میں نے تو یوں ہی کہا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سچ مچ گولی چلانے لگے گا۔ امیر حمزہ نے اپنے کان سے فون لگا کر پوچھا، ڈی سی، سنا تم نے؟ ہاں، ان دونوں نے نادانی کی ہے۔ تم اسے نادانی کہو گے، میں اسے مکاری کہتا ہوں، اور جو ایک بار مکاری کرے میں اسے دوسری بار شاطر بننے کا موقع نہیں دیتا۔ راہو یہاں سے کراچی نہیں جائے گا، راستے میں فرار ہو جائے گا، مکاری دکھائے گا۔ راہو نے خوف سے لرزتے ہوئے ریوالور کو دیکھا جس کا رخ اس کی طرف تھا۔ وہ بولا، نہیں، میں دھوکہ نہیں دوں گا، تمہارے حکم پر چلوں گا۔ کل صبح عدالت تھا سے گولی چلی۔ وہ چیخ مار کر گرا۔ شانتا اور جیون روتے ہوئے اس کے پاس آئے، اس سے لپٹ کر رونے لگے۔ امیر حمزہ نے فون پر کہا، تم نے گولی چلنے کی آواز سنی؟ راہو بھی جہنم میں چلا گیا ہے۔ میں کسی ایک کا جھوٹ، ایک فریب بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ تمہارے لیے وارننگ ہے۔ 48 گھنٹے کے اندر اپنا اعمال نامہ خود لکھ کر عدالت میں نہیں جاؤ گے اور اپنی بیٹی کی حفاظت کرنے میں وقت ضائع کرو گے تو 48 گھنٹے کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ اپنے تمام ذرائع اور اختیارات استعمال کرو، کل کسی بھی وقت تمہاری بیٹی میری تحویل میں ہوگی۔ اس نے فون بند کر کے جیب میں رکھا۔ وہ ماں بیٹے راہو کی لاش سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ اس نے ریوالور کا رخ جیون کی طرف کیا، پھر گرجتے ہوئے اسے مخاطب کیا، جیون، کتا مر جائے تو دوسرے کتے اس سے لپٹ کر نہیں روتے، کھڑے ہو جاؤ۔ شانتا اپنے بیٹے کو نشانے پر دیکھتے ہی چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی، بیٹے کے لیے ڈھال بن گئی، رونے اور گڑ گڑانے لگی، رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ امیر حمزہ نے کہا، میری ماں نہیں ہے، لیکن تمہاری آنکھوں سے اپنی ماں کے آنسو بہتے دیکھ رہا ہوں۔ ایک شرط پر تمہارے بیٹے کو زندہ چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ اٹھ کر دوڑتے ہوئے کھڑکی کے پاس آئی، ہاتھ جوڑ کر بولی، میرے بیٹے، تم جو بولو گے وہی کروں گی۔ کل تک اپنے پتی کا کریا کرم کر لو، پھر رات ہی کو بیٹے کے ساتھ سرحد پار چلی جاؤ۔ کریا کرم کے وقت تمہاری دونوں بیٹیوں کو تمہارے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ وہ رو رو کر اسے دعائیں دینے لگی۔ وہ بے نیازی سے پلٹ کر وہاں سے جانے لگا۔